گناہ کرنے سے انسان کی میموری پر اثر پڑتا ہے، انسان کی یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع ابن جراح سے پوچھا کہ جب میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں میں بھول کیوں جاتا ہوں؟ امام صاحب کے استاذ نے کہا اے شافعی تو گناہ کرنا چھوڑ دے، تو پاپ کرنا چھوڑ دے۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ اب تقریر کے ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے محترمان بھائی کہہ رہے تھے بھائی مولانا صاحب بنارس سے آئے ہیں، مسافر آدمی ہیں، جو بھی دان وان کرنا ہے مدرسے میں کر دیجئے، دعا دے دیں گے آپ کے لیے۔ میں اسی کو اردو میں بول دے رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسے کا معاملہ ہے کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا اور آپ کے دان کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے سنا گناہ کتنا خطرناک ہے، گناہ کا نقصان کیا ہے۔ اب آتے ہیں تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، گناہ سے ہم کیسے بچیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اتنے لوگ یہاں سے اتنی بات سمجھ کے چلے گئے میں سمجھوں گا میری تقریر کامیاب ہو گئی۔ گناہ کرنے سے کیسے بچیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کٹیہار چلے جائیں، کٹیہار کی مارکیٹ میں آپ جا کر کے بڑی بڑی دکانوں پر جا کر کے دیکھ لیں، آپ وہاں بڑی بڑی دکانوں کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیمرے کا مقصد یہ ہے کہ دکان کے اندر کوئی چوری نہ ہو، اس لیے کہ جب کیمرہ لگا ہوا ہے چوری کرنے والا چور بھی جانتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہے اور یہ کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ میں چوری کروں گا، کیمرے کے اندر میرا چہرہ آ جائے گا، یہ پولیس میں میری کمپلینٹ کر دیں گے اور 1-2 دن کے بعد میں پکڑ لیا جاؤں گا۔ اتنا بڑا رسک کوئی چور لینا نہیں چاہتا ہے۔ وہ کیمرہ جو دکان کے اوپر لگا ہے اس کیمرے کی وجہ سے انسان چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی، یہ جو بڑی بڑی دکانوں پر یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کیمرے کس کے بنے ہیں؟ یہ تو انسان کے بنے ہوئے کیمرے ہیں، یہ کیمرے تو انسان کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیمرے ان کے اندر فالٹ بھی آ سکتا ہے، مگر ایک کیمرہ ایسا ہے جو اللہ کا کیمرہ ہے، جو اللہ کا کیمرہ ہے، اور وہ کیمرہ تو 24 گھنٹے آن ہے، وہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، میرے بندے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے کہ رات کو 2 بجے کالی رات اور کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی وہ اللہ واقف ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ اس نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو ایسا ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے، تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اور آسمانوں میں کہیں ہوگی یا زمین میں کہیں ہوگی یا کسی چٹان میں کہیں ہوگی، یاتی بہ اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے ریکارڈنگ کر رہا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے الگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور حرکت تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے زبان سے جو شبد نکلتے ہیں، ہم منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں، فرشتہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اور ہماری زندگی بھر کی وہ جو ریکارڈنگ ہے، ہماری زندگی بھر کا جو کچا چٹھا ہے، وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کل قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا، جب تمہاری زندگی کی کتاب رکھی جائے گی، تو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے، جس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز ریکارڈ کر لی گئی ہے۔ تو یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کے یہاں جو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کیمرے کی ریکارڈنگ کھولی جائے گی، اس دن ہمیں میرے بھائیوں حساب دینا پڑے گا۔ یہ ڈر اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ، گناہ کرتے ہم کان سے، گناہ کرتے ہم آنکھوں سے، گناہ کرتے ہم ہاتھ سے، گناہ کرتے ہم پیر سے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دے گا، اس ہاتھ سے آپ نے کس کس کے اوپر تھپڑ مارا، کس کس کے اوپر آپ نے ظلم کیا، یہ انگلیاں گواہی دیں گی، ان سے آپ نے کس کس کو ٹچ کیا۔ آنکھیں گواہی دیں گی، ان آنکھوں سے آپ نے کیا کیا دیکھا۔ کان گواہی دیں گے، ان کانوں سے آپ نے کیا کیا سنا۔ پیر گواہی دیں گے، ان پیروں سے چل چل کر کے آپ کہاں کہاں گئے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، میرے بندو کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، انسان اپنے بدن کی اسکن سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے گواہی دے رہی ہے، تو انسان کی چمڑی کہے گی جس اللہ نے زبان کو بولنا سکھایا، اسی اللہ نے آج ہم کو بولنا سکھایا۔ انسان کی چمڑی بولے گی، اور صرف چمڑی نہیں بولے گی، یہ دھرتی بھی بولے گی، یہ زمین بھی بولے گی، یہ تین کڑیا کی سرزمین بولے گی یہاں آپ نے جو گناہ کیا، کٹیہار کی سرزمین بولے گی وہاں آپ نے جو گناہ کیا، آپ نے جہاں پر بھی بیٹھ کر کے کوئی غلط کام کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کے دن یہ دھرتی بولے گی، یہ زمین بولے گی، یہ ہماری خبریں بتائے گی، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو گناہ سے اگر بچنا ہے تو یہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لو کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے اپنی باڈی کے جس پارٹ سے کریں گے، ہماری باڈی کا وہ پارٹ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس دن ہم کیا کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ گناہ سے بچنے کا تیسرا طریقہ، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، ہم اپنے باپ سے شرماتے ہیں، اپنی ماں سے شرماتے ہیں۔ شراب پینے والا لڑکا بھی اپنے باپ کے سامنے شراب نہیں پیتا،
غلط کام کرنے والا انسان بھی اپنی ماں کے سامنے غلط کام نہیں کرتا، ماں سے شرماتا ہے، باپ سے شرماتا ہے، بڑے بھائی سے شرماتا ہے، بڑی بہن سے شرماتا ہے۔ او لوگو، باپ سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، ماں سے شرماتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے شرمانا شروع کر دو، اللہ سے شرمایا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے شرمانے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، او لوگو اللہ سے شرماؤ جیسا اللہ سے شرمانے کا حق ہے، جیسا اللہ سے شرمانا چاہیے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں۔ الحمدللہ نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تم اللہ سے نہیں شرماتے ہو، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں تم ان کی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سر کے اندر دونوں کان بھی ہیں، کان کی حفاظت کرو، سر کے اندر دونوں آنکھیں ہیں، آنکھ کی بھی حفاظت کرو، سر کے اندر زبان بھی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرو، اور سر کے اندر دماغ بھی ہے، دماغ کی بھی حفاظت کرو، سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو، پیٹ میں سود اور بیاج کی رقم مت ڈالو، پیٹ میں چوری اور بے ایمانی کا پیسہ مت ڈالو، پیٹ میں جوئے اور سٹے کی رقم مت ڈالو، اپنے پیٹ کو حرام کمائی سے بچاؤ۔ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں میں انسان کی شرمگاہ بھی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی، عورت 4 کام کر لے جنت کے جس گیٹ سے چاہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اذا صلت المرأة 5، عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات، عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے میرے بھائی، نبی نے تو کہہ دیا شرمگاہ کی حفاظت کرو، مگر شرمگاہ کی حفاظت کیسے کریں؟ جب مسلمان لڑکی اپنے گھر سے بے پردہ نکل کر کے چلے گی تو شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب سماج کے اندر بے حیائی ہوگی، جب محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہوگا، جب مسلمان لڑکیاں بے پردہ نکلیں گی تو اس سماج کے اندر زناکاری کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، بدکاری کو کیسے روکا جائے گا؟ جس سماج میں لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہو، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس سماج میں غریب لڑکی کا باپ جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوان بیٹی کی شادی نہ کر پاتا ہو، اور بیٹی کی عمر نکل رہی ہو اور بیٹی کے غلط راستے پر جانے کا ڈر ستا رہا ہو، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ جس سماج میں نکاح کو مشکل کر دیا جائے اور زنا کو بالکل آسان کر دیا جائے، اس سماج میں شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے ہوگی میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اگر تم اللہ سے شرماتے ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ سے جڑی جتنی چیزیں جس میں انسان کی شرمگاہ بھی شامل ہے تم اس کی حفاظت کرو۔ اور تیسری چیز
وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد تمہاری باڈی کے اوپر، تمہارے شریر کے اوپر جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کو یاد کرو۔ دنیا میں بڑے خوبصورت ہیں آپ، بڑے اسمارٹ ہیں آپ، بڑے ہینڈسم ہیں آپ، بڑا چہرہ آپ کا خوبصورت ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آپ کو زمین میں ڈالا جائے گا، جب آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا، اور 1 سال کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر سے نکالا جائے گا، تو آپ کا کنکال دیکھ کر کے آپ کی بیوی بھی ڈر جائے گی، آپ کے بچے بھی ڈر جائیں گے، آپ کے خوبصورت چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے، قبر میں ہم سب کو جانا ہے، اور وہ دن ہم سب کے اوپر آنا ہے۔ ہم نے دنیا میں کروڑوں کی دولت کما لی، مگر 2 گز زمین کے نیچے ہم سب کو جانا ہے۔ ہم جتنے بھی خوبصورت ہو جائیں، اسی مٹی کے اندر ہم کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرو اور اس دن کو یاد کرو جب تم بوسیدہ ہو جاؤ گے، جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، جب تم مٹی میں ختم ہو جاؤ گے، تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ مگر ہم تو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کے بعد بھی موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم موبائل سے باتیں کرتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، او میری امت کے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، قبرستان جانے سے موت یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ 3 کام جو کر لے سمجھ لو وہ اللہ سے شرماتا ہے، اور جو اللہ سے شرمائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو گناہوں سے اگر میرے بھائیوں ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے شرمانا ہوگا، اور اللہ سے شرمانے کا جو مطلب ہے وہ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ اگر آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی سگریٹ پینے لگیں گے۔ آپ بے نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آج نہیں کل آپ بھی بے نمازی ہو جائیں گے۔ انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے، سنگت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھے لوگوں کی سنگت میں رہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی اور اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست کا دین ہوتا ہے ویسا اس کا دین ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان جب کسی سے دوستی کرے تو سوچ سمجھ کے دوستی کرے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ بس دو چار دن کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اگر آپ باقی سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم رمضان میں آپ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیجئے، شروع کر دیجئے۔ اگر آپ سگریٹ کی لت آپ کو ہے اور آج تک آپ نہیں چھوڑ پائے ہیں تو آنے والے رمضان میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے اور آج تک آپ اپنی بری عادت کو چینج نہیں کر پائے تو رمضان میں آنے والے رمضان میں اپنی اس بری عادت کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا کام کرنے والے تو آگے بڑھ، اور اے گناہ کا کام کرنے والے تو پیچھے ہٹ جا۔ اس مہینے کا میرے بھائیوں ہم اور آپ صحیح استعمال کریں۔ رمضان کو ہم اپنی زندگی میں چینجنگ کا اور پریورتن کا مہینہ بنا لیں۔ یہ چند باتیں تھیں گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ کے تعلق سے اور گناہوں سے بچنے کے طور طریقوں کے تعلق سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین
آنے والے رمضان میں ہمیں تو توفیق دے کہ ہم جو گناہ کے کام کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر کے تجھے راضی کرنے والے کام کریں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو تو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ان کو بچا کر کے رکھ۔ اے اللہ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جس مسجد کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ اس مسجدی کے لیے ہوا ہے نا، مدرسے کے لیے، جس مدرسے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے اللہ اس مدرسے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تعلیم کے میدان میں بھی تو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔